امام حسین کے شہادت کا ایسا واقعہ جسے سن کر پتھر دل بھی پگھل جائے گا۔ دوستوں، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت قریب آ گیا، اس سے پہلے جان نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے، اب تنہا حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک فرزند حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بیمار ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود جنگ کے لیے تیار ہوئے، سر پر امامہ باندھا، حضرت حیدر قرار کی ذوالفقار حائل کی، امام میدان جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ترسی ہوئی آنکھیں بابا کا آخری دیدار کر رہی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا دیکھ کر کارزار جاننے کے لیے نیزہ دستے مبارک میں لیا، لیکن بیماری بھوک پیاس کی حالت میں خیمہ سے باہر آئے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوٹ آؤ، میدان جانے کا کشٹ نہ کرو، تمہاری ذات کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ ہیں، اہل بیت کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ قرآن کریم کی محافظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے پاس رکھا جائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ یہ سب توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمہ سے چلے اور میدان میں پہنچے۔ حق اور صداقت کا روشن آفتاب سرزمین شام میں طالع ہوا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ فرمایا اور اس میں فرمایا، اے قوم، خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے۔ اگر تم خدا وند عالم پر یقین رکھتے ہو تو ڈرو، قیامت کے دن میدان عدل قائم ہوگی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ کلمہ سن کر کفیوں میں سے بہت لوگ رو پڑے، اور یہ بھی سب کو یقین تھا کہ امام مظلوم حق پر ہے، لیکن شمر وغیرہ بدسیرت پلید کچھ متاثر نہ ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جنتی فاطمہ کے لختے جگر وہ کسی بھوک پیاس کی حالت میں گرم ریگستان میں 20,000 کے لشکر سامنے فرما ہے۔ جب حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمینان فرمایا کہ سیاہ دلانی باطن کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا، تو امام نے فرمایا، تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو تو بھیجو۔ ایک بے حیا بہادری کی ٹانگیں مارتا ہے، آتے ہی حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تلوار کھینچتا ہے۔ ابھی اٹھا ہی تھا کہ امام نے ضرب ماری، سر کٹ کر دور جا پڑا۔ اہل شام کو یہ اطمینان تھا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اب تو کوئی باقی ہی نہ رہا۔ کہاں تک نہ تھکیں گے پیاس کی حالت؟ بہادری کے جوہر دکھانے کا وقت ہے، جہاں تک ہو ایک ایک مقابل کیا جائے، کوئی تو کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد بہت سارے امام کے مقابل میں آتے رہے، مگر جو سامنے آیا ایک ہی ہاتھ میں اس کا قصہ تمام فرمایا۔ لشکر آدھا میں شور برپا ہو گیا کہ اگر جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا شیر کوفہ کے زینت پھال کو بیوہ یتیم بنا کر چھوڑے گا۔ موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر ایک بار میں حملہ کرو۔ آخرکار انہوں نے یہ صورت اختیار کی اور ماہ چرخے حقانیت پر زور و جسا کی تاریخ گھٹا چھا گئی اور ہزاروں جوان دوڑ پڑے اور حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کی۔ بے شرم کفیوں نے سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ایک تیر پیشانی پر لگا، یہ پیشانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو چکر آ گیا اور گھوڑے سے نیچے آئے اور پانی پی کر خون میں نہا کر شہید ہو گیا۔ ظالم نے اسی پر ایک دفعہ نہیں کیا اور حضرت امام رضی اللہ تعالی کی مصیبتوں کا اسی پر خاتمہ نہیں ہو گیا۔ دشمن مان نے سری مبارک کو تن سے جدا کرنا چاہا اور نظر اپنے خرسہ اس ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، مگر امام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوڑ پڑی۔ کھلی اپنی یزید پلید نے یا شب لبنی یزید نے بڑھ کر آپ کے سر کو تن مبارک سے جدا کیا۔